صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند کریم کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ فلسفے دعا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں ہم ماہ رمضان المبارک جو نزول قرآن کا مہینہ ہے اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں ہم خدا کے بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا بھی کرتے ہیں. ماہ رمضان جس میں بہت ساری عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے، مثلا غسل کرنے کا حکم ہے، مثلا روزہ رکھنے کا حکم ہے جو کہ واجب ہے، قرآن مجید پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، نمازیں بہت ساری جو مستحب بھی ہیں ان کو پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے. وہیں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں دعا مانگنے کی طرف بھی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. امام سجاد علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جب تمہارے لبوں پر اللہ کی تسبیح نہ ہو اور تمہارے زبان پر دعا نہ ہو. ہر لمحہ حمد و ثناء الہی کرو اور ہر وقت پروردگار عالم سے مانگتے رہو، خدا سے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے رہو کہ یہ مہینہ نزول برکت کا مہینہ ہے، نزول رحمت الہی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں خدا بہت کچھ تمہیں عنایت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک عبادت یہ ہے اس مہینے میں کہ بہت ساری دعائیں ریکمنڈ کی گئی ہیں، یہ دعا پڑھے یہ دعا پڑھے. مثلا ہر نماز کے بعد تاکید کی گئی ہے کہ یا علی و یا عظیم آپ دعائیں پڑھیں. ہر نماز کے بعد ایک دعا کہا جاتا ہے پڑھی جائے، اللہم ارزقنی حج البیتک الحرام فی حاذ العام وفی کل عام. یہ دعا کی بہت تاکید کی گئی ہے. اور ایک دعا جو روزانہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان میں روزانہ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ دعا یہ ہے، اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام ارزقنی حج بیتک الحرام فی ھذا العام وفی کل عام واغفر لی الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا ذا الجلال والاکرام. اس کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. روزانہ اس دعا کو پڑھیں. ہم دیکھیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کی ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو اکثر دعائیں ایسی ہیں جس میں ہم خداوند کریم سے حج بیت اللہ کی بہت زیادہ توفیق مانگتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے بعد نماز جو دعا پڑھی جا رہی ہے اس میں بھی ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ خداوند کریم تجھے اس مہینے کا واسطہ جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا، ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق عطا کر اس سال بھی، اور ہر سال حج بیت اللہ کی ہمیں سعادت نصیب فرما. یہی دعا ہے. ابھی جو دعا بتائی گئی روزانہ کی جس کو پڑھنے سے 40 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ خدا اس سال مجھے حج نصیب فرما اور ہر سال مجھے حج نصیب فرما. عجب بات ہے نا، اس مہینے میں سب سے زیادہ حج کی توفیق مانگی گئی اور ہر سال حج کی توفیق مانگی گئی. ہم سب جانتے ہیں ایک مومن انسان کے لیے ہر سال حج کرنا کتنا دشوار ہے، کتنا مشکل ہے. ایک مشکل امر ہے نا، سخت ہے ایک انسان کے لیے ہر سال حج پر جانا. اور اگر یہ ہم جانتے ہیں، ہم جیسے گناہگار جانتے ہیں کہ ہر سال حج پر جانا ایک مومن کے لیے بہت سخت ہے، دشوار ہے، تو یہ تو رب کردگار بھی جانتا ہے نا. تو ایک سخت اور دشوار چیز کو خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ تم مانگو؟
تم طلب کرو جبکہ دشوار ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہی چیزیں مانگی جاتی ہیں خدا کی بارگاہ میں جو سخت ہوں، جو دشوار ہوں. جو چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں اسے کون مانگتا ہے؟ جبکہ روایات یہ کہتی ہے، نبی کریم نے یہ کہا کہ ایک شو لیس بھی اگر تمہیں چاہیے تو تم اللہ سے مانگو، ایک تنکا بھی اگر تمہیں چاہیے، جو ماچس کا تنکا ہوتا ہے وہ بھی تم اللہ سے مانگو. اگر تمہیں اپنے جانوروں کے لیے چارہ بھی چاہیے، گھاس بھی چاہیے تو وہ بھی تم اللہ سے مانگو. لیکن کون مانگتا ہے جو چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں؟ جو چیز دشوار ہوتی ہے وہی تو مانگی جاتی ہے. اور اگر ہر سال حج پر جانا دشوار ہے تبھی تو پروردگار عالم سے مانگا جا رہا ہے کہ خدا اس سال بھی تو ہمیں حج سے مشرف فرما اور ہر سال تو ہمیں حج جیسی توفیق عنایت فرما. ایک جواب تو یہ ہے کہ دشوار چیز ہی مانگی جاتی ہے. دوسرا جواب اور یہ ہے اس کا کہ کیوں سخت چیز کو مانگا گیا، وہ یہ کہ یہ ٹھیک ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت دشوار ہے کہ ہر سال ایک مومن حج پر جائے، لیکن اللہ جسے نواز دے، خدا جسے عطا کر دے، پروردگار عالم جسے مال اور معرفت جیسی دولت عطا کر دے، اس کے لیے دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ موجود ہیں سرزمین پر جو بہت زیادہ مالدار ہیں اور ہر سال حج پر جانے کی وہ استطاعت رکھتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا جواب ہے. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کیوں پروردگار عالم سے ہر سال حج کی توفیق مانگی جا رہی ہے کہ اس سال بھی عطا کر اور ہر سال عطا کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خدا سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگیں گے تو ہر سال نہ صحیح لیکن پوری زندگی میں ایک سال تو وہ ہمیں اپنا بیت اللہ دکھائی دے گا، اپنا گھر وہ ہمیں دیکھنا نصیب کر ہی دے گا. جب ہم ہر سال کی توفیق مانگیں گے تو وہ ایک سال تو کم سے کم ہمیں حج جیسی سعادت ضرور نصیب کرے گا. ایک بات ہو گئی. دوسری یہ کہ اگر ہم نے بار بار حج کی توفیق مانگی ہے کہ ہر سال حج کی توفیق ہمیں تو عطا فرما، تو اگر ہمیں ہر سال حج کی توفیق عطا نہیں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا زندگی میں کبھی بھی حج کی ہمیں توفیق عطا نہیں ہوتی اور ہم نے مانگا ہے، تو خدا کا وعدہ کیا ہے قرآن میں جس آیت کو ہم روز پڑھ رہے ہیں؟ تم مانگو میں تمہیں دوں گا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تم مانگو میں تمہیں دوں گا اور ہم نے حج کی توفیق مانگی اور اس نے ہمیں حج کی توفیق نہیں دی، ہم حج پر نہیں جا سکے، ایک سال کیا ہر سال کیا کبھی پوری زندگی میں نہیں جا سکے، تو پھر اس کا جو وعدہ ہے کہ میں دوں گا، اس وعدے کے مطابق پروردگار عالم ہمیں ایسے کام انجام دینے کی توفیق عطا کرے گا جس کا ثواب حج کے برابر ہے. ایک نہیں 70 حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. بعض اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں تاریخ میں اور روایات میں جس کا اجر و ثواب کئی حج کے برابر ہے، کئی حج کے برابر اس کا ثواب دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ اگر اپنے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبر پر جاتا ہے، ان کے قبر کی زیارت کو جاتا ہے، اسے حج جیسا ثواب دیا جاتا ہے، 70 قبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اور کئی اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں جس کا ثواب حج کے برابر ہے. مثلا ہم مثال لے لیں آقا حسین علیہ السلام کی دیدار، ان کے روضے پہ جانا، کرب و بلا کی زیارت کو جانا، یہ بھی حج جیسا ثواب رکھتا ہے. اور ایک نہیں کئی حج کا ثواب رکھتا ہے. کربلا کا دیدار کرنا، اس سرزمین پر پہنچ جانا، اس کی زیارت کے لیے گھر سے نکلنا. نبی نے ایک مشہور روایت ہے نا کہ نبی نے کہا جو جائے گا زیارت کے لیے ایک حج، تعجب کرنے والے نے کہا ایک حج کا نہیں، 2 حج کا نہیں، 5 حج، 10 حج، پھر 70 حج تک نبی پہنچے کہ جو حسین مظلوم کی زیارت کو جاتا ہے اسے 70 قبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے. تو اگر ہم اللہ سے اس مہینے میں بار حج کی توفیق مانگتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم حج پر نہیں جا سکتے، تو خدا ضرور ہم سے
اس نیکی کو انجام دلوائے گا جس نیکی کا اجر حج کے برابر ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ لہٰذا اس مہینے میں جو یہ دعائیں بار بار مانگی جا رہی ہیں، جو یہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، اور جو معصومین سے باقاعدہ منسوب ہیں، انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، ان دعاؤں کو مسلسل پڑھتے رہیں، ان دعاؤں کو مسلسل مانگتے رہیں، اور اللہ سے ہر نماز کے بعد کہیں پروردگار عالم تو ہمیں اس سال حج کی توفیق عطا کر، ہر سال حج کی توفیق عطا کر، تاکہ وہ ہمیں زندگی میں ایک بار اپنے گھر کو دیکھنا نصیب کرے، اور اگر وہ ہمیں حج جیسی سعادت نہ بھی نصیب ہو، اگر ہماری زندگی میں ہم حج پر نہ بھی جا سکیں، تو کم سے کم ایسا کوئی کام ہم انجام دیں جس کا ثواب، جس کا اجر حج جیسا ہو، جیسے کہ کربلا کی زیارت۔ آج خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ معبود حقیقی روزہ دار ہر نماز کے بعد کہہ رہا ہے اللہ حج پہ بلا لے، خدا حج پہ بلا لے۔ اسی سال جن لوگوں نے حج کی دعا مانگی ہے خدا انہیں حج بیت اللہ نصیب کرنا، لیکن جو لوگ حج پہ نہ جا سکیں، معبود حقیقی تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری برکتوں کا واسطہ اس سال 40 کا پیدل سفر نصیب کرنا۔ خدا بند کریم اس دنیا میں، اس زندگی میں حسین کے دیدار سے بڑھ کر، ان کی زری کے دیدار سے بڑھ کر کوئی کام ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ سب سے افضل ترین کام امام حسین کے روضے کا دیدار کرنا، ان سے ملاقات کرنا، کربلا کی سرزمین کی سعادت تو ہمیں نصیب کر دے خدا بند کریم۔ کچھ نہیں چاہیے اس دنیا کی، کوئی دولت ہمیں نہ دے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن معبود حقیقی ہمیں بار بار حج کی توفیق دے، ہمیں بار بار کربلا کے زیارت نصیب فرما، مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ خدا کی قسم اس ماہ رمضان میں اور ہر ماہ رمضان میں جب پیاس لگتی ہے، جب ہمارے گھر کے بچوں کو پیاس لگتی ہے تو کربلا والوں کی بہت یاد آتی ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ ایک رمضان ایسا بھی ہو کہ جب پیاس کی شدت سے تڑپتے ہوں ہم ماہ رمضان کے روزوں میں، تو پھر افطار اس کربلا کی سرزمین پر کریں، امام حسین کو سلام کرتے ہوئے، ان کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے۔ خدایا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں 40 کا سفر نصیب فرما، خدا بند کریم ہمیں بار بار حج و زیارت کا سفر نصیب فرما، خدا بند کریم ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔